وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں دنیاوی طور پر اگر کوئی ایک ہمارے گاؤں کا ہو، ہمارے محلے کا ہو، ہمارے شہر کا ہو، یا آگرہ کے اعتبار سے لے لیں کوئی ڈی ایم ہو، کوئی اچھے عہدے پہ ہو اور ان سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ان کے پاس ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہو، ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کال پہ بات چیت ہوتی رہتی ہو، تو دوسرے لوگوں کے نزدیک ہمارا مرتبہ، ہماری شان، ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے، ڈی ایم کے سامنے، اس بڑے عہدیدار کے سامنے میرا نام چلتا ہے، میرے ابو کا نام چلتا ہے، میرا چرچا ہوتا ہے۔ تو کون کون شخص چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام لیا جائے؟ کون کون چاہتے ہیں؟ سبھی چاہتے ہیں۔ سارے عاشق رسول چاہیں گے کہ میں حضور کا امتی ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں حضور سے عشق کرتا ہوں، میں حضور سے الفت رکھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ حضور کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے، میرا بیان کیا جائے، میرے والد صاحب کا ذکر کیا جائے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کا دل جب بھی چاہے کہ آج میرا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے، آپ کا دل رات کو چاہے کہ نہیں اب میرا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے، اگر آپ کا دل جس وقت چاہے آپ یہ کام کر کے اپنا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے درود پاک، وہ طریقہ ہے درود پاک۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے والد صاحب کا نام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی فلاں بن فلاں نے آپ پر اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو تو آئیے مل کر کے کچھ بار دوسرے پڑھتے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو جذبہ کچھ دیر پہلے تھا وہ نظر نہیں آ رہا، برائے کرم ابھی زیادہ دیر پروگرام چلے گا نہیں، اس لیے اور ایک گھنٹہ برداشت کریے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ آرام کر لیجیے گا۔ ابھی اب تک ساتھ دیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں، ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں، ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ. سورۃ مصطفیٰ نامی کتاب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے سے لے کر یعنی پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ کے اختتام تک کی مکمل سیرت بیان کی گئی ہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق بڑھانے کے، کیونکہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور کی ذکر ولادت کرنے بیٹھے ہیں، ہماری حضور سے محبت ہے، ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، ہم حضور سے الفت کرتے ہیں، تبھی تو حاضر ہے. کیونکہ یہاں ظاہر سی بات ہے کوئی روپیہ دینے والا نہیں، کسی کے نام پہ ہم حاضر نہیں ہے. ہماری حاضری صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے. نہیں تو بہت سارے لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ بازاروں میں دیگر کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمارا یہاں پہ رات تک حاضر رہنا یہ ایک بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے عشق بڑھانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور پر درود پاک پڑھنے کے جو فضائل ہیں ان کو پڑھا جائے، ان کو سنا جائے اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنے اوقات کو، اپنے فارغ ٹائم کو، اپنے بہت ساری ضروریات سے فارغ وقت نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھنے کے لیے مشغول رکھا جائے. ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ فاصافحہ یوم القیامہ. اے لوگوں سنو، جو تم میں سے مجھ پر روزانہ صرف 50 بار درود پاک پڑھے. کتنا؟ 50 بار درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کرو. آپ ذرا قیامت کا منظر ذہن میں لائے. ہمارے آگرہ میں اگر کوئی اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین تشریف لے آئے، بہت بڑے پیر صاحب تشریف لے آئے، کتنے سارا مجمع جمع ہو جائے گا، لوگوں کا ہجوم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائیں گے. یہ صرف آگرہ کی بات ہے، لیکن کل بروز قیامت کا جو حال ہوگا، کل بروز قیامت میدان حشر کا جو حال ہوگا، اس وقت سورج 1 میل دور پہ ہوگا. آج کروڑوں اربوں میل دور پہ سورج صرف 1 میل دور پہ ہوگا. اور سائنس کے مطابق، ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق آج سورج کا رخ آسمان کی طرف ہے، اس کی پشت یعنی اس کا بیک سائڈ ہماری زمین کی طرف ہے. لیکن پھر بھی جب گرمی کا موسم ہوتا ہے اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اتنی گرمی پڑتی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم دھوپ پہ کھڑے نہیں رہ پاتے، ہم دھوپ میں نہیں رہ پاتے، ہم گھر میں آ جاتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، کولر چلاتے ہیں، تب جا کے ہم کو راحت ملتی ہے. اس کے باوجود بھی کبھی کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ پنکھا بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، کولر بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی اتنی شدت کی گرمی. لیکن سورج کل اپنا رخ آب و تاب کے ساتھ 1 میل کو ہوگا. گویا کہ اس وقت سورج سے دھوپ نہیں بلکہ سورج گویا کہ آگ برسا رہا ہوگا. اور آج ہم ٹائلس پہ چلتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، مٹی پہ چلتے ہیں. مٹی کی خاصیت ہے ٹھنڈا ہو، لیکن کل بروز قیامت اس سورج کی تپش کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے اس میدان حشر کے زمین کا حال ہی ہوگا کہ گویا کہ وہ تانبا بن گئی ہوگی. اتنی گرمی پڑ رہی ہوگی حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کے جسموں سے اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس میں سے زمین اس کے بہت سے پسینے کو جذب کر لے گی، بہت سے پسینے کو چوس لے گی. لیکن جب زمین اور اس پسینے کو چوسنے سے عاجز آ جائے گی تب پسینہ باہر نکلے گا. کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کاندھے تک، حتیٰ کہ کوئی اپنے پسینے میں ڈبکی لگا رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا. اس وقت کا حال سوچیے. آج صرف آگرہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن کل بروز قیامت آج کے زمانے کی بات نہیں ہوگی، انڈیا کی بات نہیں ہوگی، دیگر ملک کی بات نہیں ہوگی، صرف لندن کی بات نہیں ہوگی، امریکہ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ حضرت آدم سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک جتنے لوگ آ چکے ہیں، اب آ رہے ہیں اور آئیں گے، سارے لوگوں کا مجمع ہوگا. اور اس وقت کوئی کسی کا پہچان حال نہیں ہوگا. آج ہم اپنے دوستوں سے جان دینے لینے کی بات کرتے ہیں
اپنے دوستوں کے لیے جان نچھاور کر دینے کی بات کرتے ہیں. آج ماں اپنی بچوں کے لیے، باپ اپنے بچوں کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنے بیوی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہیں، سب کچھ لٹانے کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ کل بروز قیامت کی شدت کی وجہ سے ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹا سے بھاگے گا. دنیا کا جو خالص دوست ہوگا وہ بھی کل اپنا دامن چھڑا لے گا. اس وقت صرف اور صرف ایک ذات ہوگی، صرف اور صرف ایک شخصیت ہوگی جن کا یہ جذبہ ہوگا، جن کا یہ کام ہوگا، جن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی امت کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کروائیں. بتائیں کون ہے؟ بتائیں وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جن کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، وہ وہی ہے کہ جن کے نام لینے کے لیے، جن کی ولادت کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہم کسی سرکار کے لیے نہیں، کسی نیتا کے لیے نہیں، کسی آئرے گہرے کے لیے نہیں. ہمارا یہاں بیٹھنا اس نبی کی ولادت کی ذکر کے لیے ہے جو کل ہمارا بیڑا لگائیں گے، جو کل ہماری شفاعت کر کے جنت میں داخل کریں گے. ہمارا بیٹھنا اسی نبی کے لیے. تو ہماری شفاعت کریں گے کون؟ ہمارے آقا. ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے کون؟ ہمارے آقا. ہمیں جنت میں داخل کروائیں گے کون؟ ہمیں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شفاعت دلوا کے جنت میں داخل کروائیں گے کون؟ تو کل بروز قیامت صرف ایک ذات ہوگی، زیادہ نہیں، کچھ تو ہوگا ایک دم، صرف ایک ذات ہوگی. سب کی نگاہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں لوگ دنیا میں آئے ہوں گے، سب کی نگاہ، سب کی نقطۂ نظر، سب کی مرکز نگاہ ایک ہی شخصیت ہے. کون؟ ہمارے نبی، ہمارے آقا. اب بتائیں ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، اتنے سارے چاہنے والے، لیکن اس وقت سب چاہ رہا ہوگا کہ کاش ہمیں حضور بلا لے، کاش ہم حضور سے قریب ہو جائے، کاش ہم حضور کے قریب آ جائیں، کاش ہمارا حضور سے قرب ہو جائے، کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے تاکہ جلد از جلد ہم اس محشر کی گھبراہٹوں سے، محشر کی وحشتوں سے چھٹکارا پا کر جنت میں داخل ہوں. سب چاہیں گے، سب کی خواہش ہوگی، لیکن مجمع میں بھی اربوں خربوں کا سب کی خواہش ہے. اب اس خواہش کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے، واقعی میں ہمیں حضور سے قرب مل جائے، حقیقی میں ہم واقعی میں حضور سے قریب ہو جائیں، ایک طریقہ میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں. اگر یہ ہم آزما لیتے ہیں، اگر ہم یہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم رب کی ذات سے امید ہے، بھروسہ ہے کہ کل بروز قیامت اولین شفاعت پانے والوں میں انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے. وہ طریقہ یہی ہے کہ ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے. اس کی بشارت کیا تھی کہ کل بروز قیامت اسے حضور سے مصافحہ کرنے کا موقع ملے گا. خود حضور اس سے مصافحہ کریں گے. تو جو ان کا امتی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا آج دنیا میں روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اربوں خربوں کے مجمع میں نام سے پکار کے کہیں گے، اے فلاں کے بیٹے فلاں آ جاؤ، میری شفاعت کا دروازہ تمہارے کھلا ہے، میری شفاعت کا دروازہ تمہارے کھلا ہے. اس لیے تو شاعر کہتے ہیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دیکھیے ہم جتنا نعرہ لگا رہے ہیں، جتنی بھی اپنی آواز کو بلند کریں، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہاں کا ہر ذرہ کل بروز قیامت میں ہمارے لیے گواہی دے گی، یا رسول اللہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. سبھی یہاں پہ جتنے بھی حاضر ہیں
آپ کے لیے مسجد میں آپ کی ولادت کا ذکر کی محفل سجائے تھے، یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت کر دیجیے، آپ کی آواز مکمل ہونے دیجیے، ہر ذرہ انشاءاللہ کل بروز قیامت ہمارے لیے دعائے گا۔ تو بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ میلاد کیوں مناتے ہیں، یہ میلاد کیوں کرتے ہیں، یہ آپ لوگ کیا شروع کر دیے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے قاری بھائی، آج ہم یہاں پہ میلاد کرا رہے ہیں کہ یہاں پہ نعت پڑھنا گناہ کا کام ہے؟ اب بتائیے، نعت پڑھنا گناہ ہے؟ نعرہ لگانا گناہ ہے؟ بیان کرنا گناہ ہے؟ حدیث پاک پڑھنا گناہ ہے؟ قرآن پاک پڑھنا گناہ ہے؟ جب ان میں سے کوئی بھی چیز گناہ کا کام نہیں، تو جب ان ساری چیزوں کو ملا کر کے محفل میلاد منعقد کی جائے، یہ ناجائز کیسے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ کی؟ جب نعت پڑھنا گناہ نہیں، قرآن پڑھنا گناہ نہیں، نعرہ لگانا گناہ نہیں، مسجد میں بیٹھنا گناہ نہیں، تو محفل ولادت ذکر رسول میں ان ساری چیزوں کو ادا کی جاتی ہے، تو یہ ناجائز حرام کیسے ہو جائے گی؟ اسی لیے ایک شاعر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کب تک یہ میلاد مناتے رہیں گے، کب تک یہ ذکر کرتے رہیں گے، کب تک یہ عشق رسول کا جذبہ دکھاتے رہیں گے؟ تو وہ شاعر نے کہا تھا، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج آپ کے امام نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو جانتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خطاب ملا، معجزۃ من معجزات اللہ، معجزۃ من معجزات الرسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے مسئلہ ہی کر دیا۔ آپ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے علاقے جا کے۔ اور آپ کہتے ہیں رہے گا یوں ہی چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے انداز پڑے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، مگر ہم کو خاک ہو جائے، خاک میں مٹی ہو جائے، برباد ہو جائے، خاک ہو جائے عدو دشمن، خاک ہو جائے عدو جل کر، دشمن جل کر، ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو
آمد، مدنی کی آمد، سچے کی آمد، سچے کی آمد، سچے کی آمد، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، آقا کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوڑے کی آمد، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سب جھوم کے بولو، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوڑے کی آمد، سوڑے کی آمد، سب جھوم کے بولو، آقا کی آمد، داتا کی آمد، آقا اختار کی آمد۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کی زندگی کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک ہمیں اس محفل کی برکت سے ہمیں دونوں جہان میں مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی یہاں پہ حاضرین بیٹھے ہیں، اللہ جی کے لیے جو بھی نیک جائز مراد ہے، نیک جائز نیت ہے، نیک جائز خواہش ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی پریشانی مبتلا، یا اللہ یہ تیرے محبوب کی ذکر کے محفل میں بیٹھے یا مولا، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یہ ذکر ولادت کی محفل صرف ہم ہی نہیں سجاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے 550 سال پہلے تشریف لائے۔ آج کی رات یعنی 12ویں کی رات حضرت، آپ لوگ بات کیجیے آج 12ویں کی رات 550 سال پہلے یعنی حضور کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنی مدد کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح محفل سجائے اور کہنے لگے، اے میرے حواریوں، اے میری مدد کرنے والوں، سنو، آج سے کئی سالوں بعد اسی رات ایک عظیم شخصیت دنیا میں دلوگر ہوگی، ایک عظیم شخصیت دنیا میں تشریف لائے گی، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم رحمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کی برکت سے اللہ پاک ظلمتوں کو مٹا دے گا، جن کی برکت سے اللہ پاک کافروں کے کفر کو مٹا دے گا، جن کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کے اڈوں کو ختم کر دے گا، جن کی برکت سے اللہ پاک نیکیوں کا، بھلائیوں کا، خیر خواہی کا چرچا پھیلائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری سے کہا، حواریوں آؤ، آج ہم مل کر اس نبی کی آمد کے لیے جو نبی 500 سال بعد تشریف لائیں گے، اس کی ولادت کی خوشی میں ہم سب مل کے 100 رکعت سنت نفل نماز ادا کریں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو محفل ہے، یہ صرف ہم آج کی ایجاد کردہ محفل نہیں ہے، بلکہ یہ محفل اللہ پاک نے قائم فرمایا۔ عالم برزخ میں جب روحوں سے اللہ پاک نے وعدہ لیا، اے روحوں بتاؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ تو سارے روحوں نے اللہ پاک سے کہا، بھلا کیوں نہیں، ہاں یا اللہ عز و جل، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے بالخصوص اور تمام امت سے بالعموم یہ وعدہ لیا تھا کہ اے لوگوں، کل جب میرا آخری نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، تم ان کی حمایت کرنا، تم ان کی مدد کرنا، تم ان کی دین کو اپنا کر تم ان کی دین میں
میں داخل ہو کر ان کی مدد کرنا. یاد رکھنا یہ تمہارا مجھ سے وعدہ ہے, یہ میرا تم سے وعدہ ہے. اس وقت سارے روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وعدہ کیا. تو پتہ چلا کہ حضور کی ذکر ولادت, حضور کے محفل جو قائم کرتے ہیں, یہ ہمارا آج کا ایجاد کرتا نہیں ہے, بلکہ یہ جب سے جو دنیا نہیں بنی تھی اس سے پہلے سے عالم برزخ میں جب اللہ پاک نے, عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے روحوں سے وعدہ لیا تھا, اس وقت اللہ پاک نے ذکر ولادت رسول کو قائم کروایا. اور قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز, اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے میں سے ہی ایک رسول تشریف لا گیا. یہ کیا ہے؟ حضور کی آمد کی بشارت, حضور کی آمد کی خوشخبری, حضور کی آمد کی خوشی دلانا, یہ تو ذکر ولادت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں, حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں, ذکر ولادت کرتے ہیں, ہم بھی وہی کرتے ہیں. پتا چلا کہ یہ محفل آج کی ایجاد کرتا نہیں, بلکہ یہ محفل شروع سے ہی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے, آپ کو سننے کا موڈ ہے نا, دیکھیے یہ محفل کبھی کبھی ملتی ہے, اس لیے آج تھوڑی سی نیند قربان کرتے ہیں, انشاءاللہ کل آپ سو لیجیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچا ہیں, حضرت حمزہ, حضرت عباس, ابو طالب, ابو لہب, اس طرح بہت سارے چچا ہیں. ان میں سے بعض چچائے کرام ایمان بھی لائے اور بعض نے ایمان بھی لائے. تو ابو لہب آپ کا چچا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ان کی لونڈی نے ان کو دی کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی کے گھر میں آج تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے, تو ابو لہب اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنے سویبیا لونڈی کو انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. تو جب ابو لہب دنیا سے چلا گیا, ابو لہب مر گیا, تو بعض لوگوں نے اسے تھامے دیکھا, ان کے گھر والوں میں سے بعض لوگوں نے اسے تھامے دیکھا اور پوچھا اے ابو لہب کس حال میں ہو؟ ہم سے دور جانے کے بعد, ہم سے الگ ہونے کے بعد, ہم سے بچھڑنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد تم کو کیا ملا؟ تم کو بھلائی نصیب ہوئی؟ تم کو خیر ملا؟ ابو لہب کا جواب سنیے. ابو لہب کہتا ہے اے میرے گھر والوں, اے میرے جاننے والوں, تم سے آنے کے بعد, تمہارے چھوڑنے کے بعد مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی, مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوا. لیکن ہاں پیر شریف کا دن, سوموار کا دن ہوتا ہے, جس دن اللہ پاک کا مجھ پر یہ رحم ہوتا ہے کہ میں نے جس انگلی کی اشارے سے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا, اس انگلی کے ذریعے جہنم میں مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے جس سے مجھے راحت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سنا آپ نے یہ ابو لہب جو کہ قطعی یقینی کافر ہے, انہوں نے اللہ پاک پر ایمان نہیں لایا, حضور کو رسول نہیں مانا, حضور کو آقا نہیں مانا, حضور کو آخری نبی نہیں مانا, لیکن پھر بھی اس نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنے باندی کو آزاد کیا. اس کی برکت سے پیر شریف کے دن اس کے انگلی سے اس کو پانی پلایا جاتا ہے. تو ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں, ہم تو حضور کے امتی ہیں, ہم تو حضور کے محفل سجانے والے ہیں, ہم تو حضور کے نام کے نعرہ لگانے والے ہیں, ہم تو حضور کا چرچا کرنے والے ہیں, ہم حضور کے ذکر کرنے والے ہیں. تو جب ابو لہب جیسے سخت کافر کو ولادت کی خوشی منانے سے فیض مل رہا ہے, تو ہم حضور کے سچے غلام, پکے غلام, جب حضور کی ولادت کی خوشی منائے گا تو انشاءاللہ الکریم رب کی ذات سے, حضور کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اس سے مالا مال ہوں گے. اس لیے شاید کہتے ہیں کہ ابو لہب جیسے سخت کافر جب ولادت سے فیض پا رہے ہیں تو ان
کے چاہنے والے پھر کیوں نہ اس کے پیسے مالا مال ہوں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، بشیر کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی ولادت، داتا کی ولادت، شاہا کی ولادت، سید کی ولادت، سردار کی ولادت، شاہا کی ولادت. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے ابو لہب کو فائدہ پہنچ رہا. ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے سچے امتی ہونے کے ناطے حضور کو نبی مان کر ہم ان کی ولادت کریں گے تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے، حضور کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں بھی ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے حصہ ملے گا. ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب آپ بتائیے کہ ذکر ولادت کس کو کرنا چاہیے، ولادت کی خوشی کن کو منانی چاہیے، جشن ولادت کن کو کرنا چاہیے، ہم کیوں کریں؟ تو میں نے کہا تھا کہ اے لوگوں، ولادت کی خوشی اس باپ کو منانا چاہیے کہ وہ باپ جب بوڑھا ہو جاتا تھا تو اس کو گھر سے نکال کر ویرانی میں چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن حضور دنیا میں آنے کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، جس کا باپ ناراض اس سے اللہ ناراض. ولادت کی خوشی اس باپ کو منانا چاہیے کہ جس باپ کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا. پھر میں نے کہا کہ ولادت کی خوشی اس ماں کو منانا چاہیے کہ وہ ماں جب وہ بوڑھی ہو جاتی یا وہ بیوہ ہو جاتی تو ان کے بیٹے گلے میں کتے کی طرح پٹی ڈال کر بازاروں میں بیچ جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی جب دنیا میں آئے تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت کا عالم یہ ہوا کہ جنت عرش اعظم کے اوپر تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو جشن ولادت کی خوشی اس ماں کو منانی چاہیے کہ جس ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتبہ دیا. میں نے کہا کہ ولادت کی خوشی اس بہن کو، اس بیٹی کو منانی چاہیے کہ جو جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین کے نیچے ڈال دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بہن یا 3 بیٹی ہو، جس کے پاس 2 بہن یا 2 بیٹی ہو، حتیٰ کہ جس کے پاس 1 بہن یا 1 بیٹی ہو اور اس نے اپنے بہن کی پرورش کی، اپنے بہن کو تعلیم دیا، اپنے بہن کو ادب سکھایا اور اچھی جگہ ان کا نکاح کرایا، تو کل بروز قیامت بلا حساب و جنت میں داخل ہوگا. یہ مرتبہ کس نے دیا؟ یہ شان کس نے دیا؟ باپ کو یہ مرتبہ کس نے دیا؟ ماں کو یہ مرتبہ کس نے دیا؟ بہن کو یہ مرتبہ کس نے دیا؟ بھائی کو یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ اکبر. ان سارے فضائل کا مرتبہ، ان سارے فضائل کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم خوشی سے منائیں گے اور خوشی سے کہیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا
اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ختم کر دیا جائے. چلیے ایک واقعہ سن لیتے ہیں. چلو آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ہمارے نبی کے، بس تھوڑا سا دھیان دے دیجیے. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا اور ہمارے نبی کے بعد آنے کا زمانہ کیسا ہوگا. 100 1 19 میں اس کا فرق نہیں ہے اس میں، بلکہ کہہ لیجیے اس میں فرق کر ہی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 100 سال پہلے کا واقعہ. مورخین لکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں 2 قبیلہ تھا، جس کا آپس میں گاؤں ہوتے ہیں، تو 2 قبیلہ تھا. سنیے گا، بہت نالج فل اور بہت ہی سیکھنے والی بات ہے. تو ان دونوں قبیلوں کا آپس میں بہت ہی لگاؤ، الفت، محبت، چاہت، مدد کرنا، دیگر چیزوں میں بہت کافی ہوتا تھا. لیکن ایک ٹائم ایک واقعہ ہوا کہ ایک قبیلے کا ایک شخص دوسرے قبیلے کا ایک شخص، پہلے کے زمانے میں لوگ گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ بہت پالتے تھے. اب دیہاتوں میں بھی پالتے ہیں لیکن اب اس مقدار میں ہے. تو اس قبیلے کے ایک چرواہ ہیں جن کے پاس بھی کثیر تعداد میں جانور تھا، اور اس قبیلے کے ایک چرواہ جس کے پاس بھی کثیر تعداد میں بیل، بھینس وغیرہ تھے. تو دونوں سیم ٹائم پانی پلانے کے لیے لائے اپنے اپنے جانوروں کو، اور پانی پلانے کا گھاٹ سے ایک ہی تھا. آدمی جو پانی پلانے کے لیے گھاٹ بنا رہا تھا ایک ہی تھا. تو اگر ایک بندہ پلانا شروع کرے تو نارملی 1 گھنٹہ لگے گا، پھر بہت سارے جانور ہیں. اگر یہ پلانا شروع کرے ان کو بھی اتنا ٹائم لگے گا. تو اس بات میں ہوا اختلاف کہ میں پانی پلاؤں گا پہلے، اس نے کہا میں پانی پلاؤں گا. اختلاف سمجھ گئے؟ اس نے کہا کہ ہم دونوں سیم ٹائم پہنچے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے میں پلاؤں گا، انہوں نے کہا نہیں پہلے میں پلاؤں گا. اس بات میں ہوا اختلاف، اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے آواز بلند ہو گئی. یعنی اب غصہ پیدا ہو گیا، اب غصہ شروع ہو گیا. اب آواز بلندی پہ موقف نہیں پاتے تھے، بلکہ ہوتے ہوتے ہاتھا پائی ہو گئی، آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی. اللہ اکبر. جب یہ معاملہ تھوڑا سا بڑھا تو قبیلے والوں کو بات پہنچ گئی کہ فلاں گھاٹ میں ہمارے دونوں قبیلے کے الگ الگ لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ پانی پہلے کون پلائے، پانی پہلے کون پلائے. تو آپس میں سرداران بھی آ گئے، اس قبیلے کے سردار بھی آ گئے، اس قبیلے کے سردار بھی آ گئے. آنے کے بعد بھی بات میں کوئی حل پیدا نہیں ہوئی، واقعہ میں مسئلے میں کوئی حل نہیں نکل آیا. ہوا یہ کہ اس قبیلے کے سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے، اس قبیلے کے سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے. اللہ اکبر. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ، یہ لڑائی، پانی پینے، پانی پہلے کون پلائے گا، یہ والا مسئلہ اتنا بڑھا، اتنا بڑھا، اتنا بڑھا کہ 2 شخصوں کا جھگڑا، 2 سرداروں تک، 2 سرداروں کا جھگڑا 2 قبیلے والوں تک، حتیٰ کہ 2 قبیلوں کا جھگڑا ان کی آگے نسل تک، حتیٰ کہ یہی جھگڑا 100 سال تک چلتا، یہی جھگڑا 100 سال تک چلتا رہا. اس کے باوجود میں آپس میں اتفاق نہیں ہو پایا، اس کے باوجود میں آپس میں ملن نہیں ہو پایا، اس کے باوجود بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکل پایا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہمارے نبی کے ولادت سے پہلے کا. اب ایک واقعہ دیکھتے ہیں. ایک جنگ کا موسم ہے، جنگ ہو رہی تھی، دھوپ اپنے عروج پر ہے، اتنی شدت کی گرمی. آپ کو پتا ہے مکہ اور مدینہ یہ ریتیلا زمین ہے، اور ریتیلا زمین دیگر زمینوں کے مقابلے وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ گرمی کی شدت، اوپر سے دھوپ، اوپر سے جنگ. اللہ اکبر. ہوا یہ کہ جنگ آپس میں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن ادھر والوں کو بھی بہت نقصان ہوا، ادھر والوں کو بھی بہت نقصان ہوا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دین اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا مقصد نہ اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی خواہش، نہ کسی کا مال کمانا، بلکہ ان کا مقصد تھا
کہ جو باطل کے راستے میں آئے ان سے صلح کریں۔ اور مورخین یہاں تک بتاتے ہیں کہ دین اسلام میں جو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہمارے جانب سے کسی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کی گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو، آپ کو جان سے اڑانے کے لیے تیار ہو، اس وقت جان بچانا بھی فرض ہے، اپنے جان کی بچاؤ کرنا بھی فرض ہے۔ تو دین اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ ہماری جانب سے ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ غیروں نے کبھی مال کے طور پر، کبھی جان کے طور پر، کبھی گھر والوں کے طور پر، کبھی محلے والوں کے طور پر، کبھی قبیلہ والوں کے طور پر، ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو ابھارنے کی کوشش کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان یہ چاہتے تھے کہ جنگ کی ابتدا نہ ہو، کیونکہ جہاں بھی جنگ ہوتی ہے وہاں پہ نقصان اگرچہ کوئی جیت جائے لیکن نقصان دونوں پارٹی کو ہوتا ہے۔ تو ہماری جانب سے اکثر جنگ کو نہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لیکن جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، لیکن ان میں سے چند صحابہ کرام کی حالت جو بہت ہی خراب تھی، اوپر سے گرمی اور جنگ ہو گئی۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک شخص کو کہا کہ مجھے ذرا پانی لا۔ تو ایک شخص دوڑ کے گیا اور خیمے کے اندر سے ایک پیالے میں، ایک گلاس میں ایک پانی لا کے دیا، اور پانی جو ہی پیش کی اور اس منگانے والا شخص، وہ منگانے والے صحابی رسول جو ہی پانی پینے کے قریب پہنچے، یعنی جو ہی پیالے کو اپنے منہ کے قریب کیے، ان کی نظر فوراً ایک قریب لیٹے صحابی پر گئی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کی حالت میری حالت سے زیادہ خستہ حال ہے، اس صحابی رسول کو اس پانی کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، یہ صحابی رسول کی حالت میری حالت سے زیادہ خراب ہے۔ اللہ اکبر، پانی خود منگائے، پیاس کی شدت ان کو بھی ہے، لیکن ایثار کا جذبہ دیکھیے کہ پانی خود نہیں پیتے اور کہتے ہیں کہ پانی ان کو دیجیے، ان کو ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ پانی لانے والا شخص دوسرے صحابی کے پاس پانی لے جا کے دیتے ہیں، جب یہی ماجرا ہوتا ہے کہ وہ بھی پانی لے کے پینے کے قریب کرتے ہیں، پیالے کو قریب کرتے ہیں، ان کی نظر تیسرے صحابی پر پڑتی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی رسول بھی، ان کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ صحابی رسول خود پانی نہیں پیتے بلکہ تیسرے نمبر والے صحابی کو پانی پہنچا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مورخین فرماتے ہیں یوں کرتے کرتے اس پانی کو 10 نمبر صحابہ کرام تک پہنچایا گیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نمبر صحابی تک اس پانی کو پہنچایا گیا۔ لیکن وہ صحابہ کرام اور وہ صحابہ رسول بہت ہی عقل مند اور بہت ہی ذہین تھے۔ انہوں نے کہا پانی لانے والے سے کہ بتاؤ تم سے یہ پانی منگایا کون؟ کہا کہ وہ فلاں صحابی۔ تو کہا کہ بتاؤ انسان کسی سے کوئی چیز کب مانگتا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا، انسان اپنی مجبوری کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا، انسان کسی کی مدد لینا پسند نہیں کرتا، انسان اپنا کام خود کرنا پسند کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم سے پانی منگوایا کس نے؟ کہا کہ وہ صحابی رسول نے، کہ جس نے پانی منگوایا ان کو سب سے زیادہ حاجت ہوتی ہے، جاؤ تم وہ پانی انہی کو پلا دو۔ اللہ اکبر۔ اب ہوتا کیا کہ یہ صحابہ رسول 10 نمبر والے صحابی رسول سے وہ پانی کا پیالہ لیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے تیز رفتار کے ساتھ 1 نمبر والے صحابی تک پہنچتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، پانی کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، میدان جنگ کی دہشت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی روح وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ پانی لانے والا شخص اس پانی کو دوسرے نمبر والے صحابی تک پہنچاتے ہیں تو وہ صحابی رسول بھی شہید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں کہ یوں کرتے کرتے جب پھر دوبارہ اسی پانی کو 10 صحابہ کرام تک پھر پھرایا گیا، گھمایا گیا، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارے 10 صحابہ کرام اپنی جان اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوسرے ساتھی کے لیے، اپنے شریک کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، خود پانی نہیں پیتے۔ اس واقعہ کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے ایک واقعہ سنا ابھی کہ صرف پانی پلائے گا کون؟ اس بات کی وجہ سے وہ جھگڑا اتنا لمبا ہو گیا
کہ 100 سال تک نسل در نسل وہ جھگڑا چلتا رہا، وہ جنگ چلتی رہی، اور یہاں پہ بات چھڑ رہی اس پر ہے، یہاں پہ اختلاف اس پر ہے کہ پانی پہلے کون پیے گا، وہاں پہ پہلے کون پلائے گا، یہاں پہ پہلے پانی کون پیے گا۔ لیکن وہاں پہ پانی پلانے کے لیے جان قربان کر دیے، یہاں پہ دوسرے کو پانی پلانے کے لیے جان قربان کر دیے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور اس کو سننا پسند کریں گے یا ختم کریں؟ چلے اور ایک لاسٹ واقعہ سن لیتے ہیں، ہمیں پہنچنا بھی ہے اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نے سنا یا اللہ عز و جل بیان کرنے میں سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اسے ہمیں معاف فرمائے۔ میں ایک نعت آپ لوگوں کے لیے لکھ کے لایا ہوں، بھوجپوری نعت۔ میری خواہش تھی کہ آج جب بیان کرنے جا رہا ہوں تو ایک بھوجپوری نعت سنا دوں، بس تین ہی شعر ہے، امید ہے کہ آپ سے پسند کریں گے۔ دیکھیے میری آواز ماشاء اللہ، یہ جتنے بھی یہاں پہ تینوں بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ ان کی آواز بہت بہتر ہے۔ میں اوپر بیٹھ کے سن رہا تھا ماشاء اللہ، حالانکہ مائک آپ کو پتہ ہے اندر آواز نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو محفل کو جو سجایا، محفل کو جو جمایا، یہ ان کی آواز اور آپ لوگوں کی ساتھ کی بدولت ہے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ دیجئے، انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ اور یہ بھوجپوری نعت ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پروے سامی یا رحل، اب لوگ ساتھ دیجیے ٹھیک ہے، مزہ نہیں آئے گا نہیں تو۔ بھروے سامی یا رحل، دن وا سومار ہو، بھروے سامی یا رحل، دن وا سومار ہو، مکہ شہر میں اعلن، مکہ شہر میں اعلن، مدنی سرکار ہو، مکہ شہر میں اعلن، مدنی سرکار ہو، مکہ شہر میں دھرتی چرن واچو میں جھومے سنسار ہو، دھرتی چرن واچو میں جھومے سنسار ہو، رحمت کے برسے لاگل، رحمت کے برسے لاگل، رم جھم پھوہار ہو، رحمت کے برسے لاگل، رم جھم پھوہار ہو، مکہ شہر میں اعلن، بن مائی بچاون کے بھیلن دولار ہو، بن مائی بچاون کے بھیلن
دولار ہو، بدھون سے شادی کر کے، بدھون سے شادی کر کے دہلن ادھکار ہو، بدھون سے شادی کر کے دہلن ادھکار ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا پہلا کا زمانہ تھا، اس وقت جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ بہت ہی ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومن رضی اللہ عنہ کی عمر ہے 40 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کی، اور وہ بھی 40 سالہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کر کے یہ بتایا کہ اے لوگوں، بدعا سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں بلکہ یہ میری سنت ہے۔ اس لیے شاعر کرتے ہیں بدھون سے شادی کر کے دہلن ادھکار ہو، جنت سے حور آئی امینہ کے دوار ہو، جنت سے حور آئی امینہ کے دوار ہو، رب کے فرشتے اترے 70,000 ہو، رب کے فرشتے اترے 70,000 ہو۔